اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی بڑا نمایاں ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام کی کرنیں اور اسلام کی شعائیں پھیل رہی تھیں تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ آپ نے بھی اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبیلہ بنو سلمہ سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا سردار جد بن قیس ہے۔ تو آپ نے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ وہ ہے بڑا بخیل، یہ شکایت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل سے بڑھ کر بیماری کون سی ہے، بخل ہونا، بخیل ہونا، یہ تو بڑی بیماری ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو سردار ہے آج کے بعد وہ صاحب خیر اور صاحب عزت حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور کتابوں میں یہ بھی منقول ہے کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ انصار میں سے آخر میں اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ ظاہر ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب خیر اور صاحب عزت فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تو بڑی عزتوں اور شانوں سے نوازا۔ اور پھر آپ کا قد و قامت کی اگر بات کریں تو آپ طویل القامت تھے، طویل القامت آپ کا قد مبارک تھا، اور آپ کی داڑھی مبارک بھی بڑی خوبصورت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹانگ میں شدید لنگ تھا۔ اور شوق جہاد کی اگر بات کریں، آپ کے فضائل اور مناقب کی بات کریں، تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے بھی نوازا تھا۔ آپ مالدار صحابی تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میرا مال میرے پاس ہے، میرے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، میں کس پہ خرچ کروں اور کتنا کروں، کس طرح کروں۔ جب آپ نے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 نازل فرمائی، جس میں رب العالمین نے فرمایا، خلاصے کے طور پہ اگر ہم کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، اور تم فرماؤ کہ کچھ مال نیکی میں خرچ کرو، تو وہ ماں باپ پہ خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پہ خرچ کرو۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوال پوچھنے پہ کہ کس پہ خرچ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اور سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا کہ والدین کے اوپر خرچ کرو۔ والدین انسان کے لیے بہت بڑی رحمت اور نعمت ہیں، جتنا انسان سے ہو سکے اس سے بڑھ کے والدین کی خدمت، عزت اور احترام اور ان کے ہر طرح کا خیال رکھنا، یہ اسی آیت مقدسہ میں بیان فرمایا گیا۔ قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی اس بات کو بیان فرمایا گیا۔ خیر، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں وہ لوگ بھی ہیں، وہ لوگ بھی تم میں موجود ہیں کہ جو کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ کریم اس قسم کو ضرور پورا کر دے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں تم میں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے، اور ان میں سے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ عمر بن جموح کیا خوب مرد ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ بھی الفاظ ہیں۔ آپ نے صاحب خیر اور صاحب عزت بھی فرمایا۔ اور اگر جہاد کی بات کریں، شوق جہاد کتنا تھا، باوجود اس کے کہ آپ کی ٹانگ جو ہے وہ آپ کی درست نہیں تھی، معذوری تھی۔ جنگ بدر کے موقع پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی جو معذوری تھی وہ آڑے آ گئی، اور آپ کے بیٹے تھے 4 شیر بہادر بیٹے تھے آپ کے، الحمدللہ صحابہ کرام میں سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے بہت سارے صحابہ کرام جن کے ساتھ اولاد نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عمر بن جموح بھی ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں کہ خود بھی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور ان کے صاحبزادوں کو بھی۔ اور پھر حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر جنگ بدر میں تو نہ جا سکے، لیکن جب جنگ احد کی باری آئی، جنگ احد جب 3 ہجری میں معرکہ احد ہوا، تو اس وقت حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ مجھے میدان جنگ میں سے کوئی نہ روکے،
میں ضرور جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا عذر جو ہے وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہے، آپ معذور ہیں، آپ نہ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ سن کر آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے مجھے آپ کے ساتھ جہاد میں نکلنے سے روک رہے ہیں، اور فرمایا، عرض کی اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ میں اپنے اس لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لطیف ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے عذر کو قبول کیا ہے، تم پر جہاد تو نہیں ہے۔ پھر آپ کے بیٹوں سے فرمایا کہ انہیں جہاد سے روکنا تم پر لازم بھی تو نہیں ہے، انہیں جہاد سے نہ روکو، اگر اتنا شوق ہے انہیں تو پھر انہیں اپنی مرضی کرنے دو، شاید اللہ کریم انہیں شہادت عطا فرما دے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں راہ خدا میں لڑوں یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں تو کیا آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ میں جنت میں اسی ٹانگ کے ساتھ چل رہا ہوں، اسی لنگڑا پن کے ساتھ چل رہا ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں آپ کو جنت میں ملاحظہ کروں گا، دیکھوں گا کہ اگر آپ جام شہادت کرتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں تو اسی ٹانگ کے ساتھ آپ اللہ کی بارگاہ۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان احد میں مسلمان جب منتشر ہوئے اور پھر واپس آئے تو ان میں جو پہلے آنے والے ہیں ان میں سے حضرت عمر بن جموح اور آپ کے بیٹے بھی تھے، اور حضرت عمر بن جموح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا مرتبے سے سرفراز فرمایا، آپ کے بیٹے بھی شہید ہوئے، اور ساتھ اس جنگ میں آپ کی زوجہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر بھی شہید ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی شہید ہوئے تھے۔ غزوہ احد 3 ہجری 15 شوال المکرم کو جو واقعہ یہ پیش آیا تھا، پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ ان 3 لاشوں کو حضرت عمر بن جموح آپ کے بیٹے اور آپ کی زوجہ محترمہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر کو جب اونٹ کے اوپر آپ کی زوجہ محترمہ ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے اونٹ کے اوپر یہ 3 لاشیں رکھیں، اور پھر اونٹ کو جب مدینہ منورہ کی طرف لے جایا گیا تو اونٹ بیٹھ جاتا تھا، مدینہ منورہ کی طرف نہیں جاتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ جب احد کی طرف اونٹ کو چلایا جاتا تو وہ تیزی سے چلتا، تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں حضرت عمر بن جموح نے آتے ہوئے آپ کو کوئی بات تو نہیں کی تھی، اللہ سے کوئی عرض تو نہیں کی تھی، کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ تو حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ جب یہ جہاد کی طرف آ رہے تھے حضرت عمر بن جموح تو انہوں نے قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میں جنگ کے لیے مجاہدین کے ساتھ جا رہا ہوں، مجھے واپس اپنے قبیلے کی طرف، اپنے گھر کی طرف نہ لوٹانا۔ اور پھر عرض کی تھی کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت سے سرفراز فرمانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اونٹ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا، لہٰذا عمر بن جموح کو ادھر احد کے میدان میں ہی دفنائیں گے۔ اور یہ سبل الہدیٰ والرشاد میں روایت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عمر بن جموح کو اور حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ اور یہ بھی سیرت حلبیہ میں روایت ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ 46 سال بعد جب شہدائے احد کی چند قبروں میں نمی آئی تو ان کی قبر مبارک کو جب کھولا گیا، حضرت عمر بن جموح اور حضرت عبداللہ بن عمر کی قبروں کو جب کھولا گیا تو آپ کے اوپر جو کفن کے لیے چادر تھی وہ بھی اسی طرح تر و تازہ تھی، اور آپ کے اوپر جو گھاس پاؤں کے اوپر رکھا گیا تھا وہ بھی اسی طرح تھا، اور آپ کا جسم مبارک تر و تازہ تھا 46 سال بعد بھی، اور زخم بھی اسی طرح تر و تازہ تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جسموں سے خوشبو بھی آ رہی تھی۔ جن لوگوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کے نبی کے لیے، دین اسلام کے لیے جان قربان کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان عزتوں سے نوازا کہ آج بھی دنیا ان کا نام لے کے جیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو